اسلام آباد میں صبح 7:34 پر جب لائٹ چلی گئی تھی، جس کے بعد پورا شہر تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ شام کو 8:30-9 بجے کے قریب لائٹ آئی تھی، جس کے اثرات یہ پڑے کہ جتنے بھی سرکاری دفاتر تھے وہاں پر حاضری نہ ہونے کے برابر تھی، اور جتنے بھی ملازمین تھے وہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا کام مکمل نہ کر سکے، اور تمام جتنی بھی وزارتیں تھیں جہاں پر ہم نے خود وزٹ کیا تھا، وہاں سے جو ملازمین تھے وہ جلدی چھٹی کر گئے۔ اس کے علاوہ جو سیلولر جو کمپنیاں ہیں، جو ٹاور نیٹ ورکس ہیں، وہاں پہ بھی چونکہ وہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ جنریٹر پہ چل رہے تھے، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کے مسائل بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے رابطوں کے مسائل بھی لوگوں نے محسوس کیے۔ لیکن اب اس کے بعد جب رات کو بجلی بحال ہوئی، سب سے پہلے ریڈ زون ڈپلومیٹک ایریا کی بجلی بحال ہوئی، جس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام آباد کے پورے شہر کی روشنیاں بحال ہو گئی، اور اب اسلام آباد میں حالات معمول کے مطابق ہیں۔ شام کے بعد خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بجلی بحال ہونا شروع ہو گئی، اور پیسکو کے مطابق آج صورتحال یہ ہے کہ 113 گریڈ اسٹیشن میں سے تمام گریڈ اسٹیشن جو ہے وہ بحال ہے اور بجلی کی بلا تعطل سپلائی جاری ہے۔ تاہم بجلی بحال ہونے کے بعد کل شام سے ٹرپنگ کا مسئلہ ضرور ہے۔ مختلف اضلاع میں جب ہم نے لوگوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آدھا گھنٹہ بعد یا گھنٹہ بعد بجلی چلی جاتی ہے، تو یا تو یہ معمول کا لوڈ شیڈنگ ہے، اور یا بجلی چونکہ بحال ہو گئی ہے تو ماہرین کے مطابق بحالی کے بعد یہ ٹرپنگ کے مسئلے جو ہے یہ ہوتے رہتے ہیں۔ کل سے خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں بارش بھی ہو رہی ہے، آج بھی بارش ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے سولر یا جن کے پاس سولر سسٹم ہے ان کی بیٹریز بھی ختم ہو گئے تھے کیونکہ سورج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پانی کا مسئلہ جو ہے وہ چونکہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اگر واٹر پمپ کے لیے بجلی موجود نہیں ہے تو پانی کا مسئلہ ظاہری بات ہے وہ لوگوں کو ہوتا ہے۔ پیر کے روز جو ملک بھر میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا، اس کا اثر لاہور پر بھی ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پانی کی سپلائی، جہاں بجلی رکی وہیں پہ پانی کی سپلائی بھی رکی، کیونکہ یہاں پہ بہت سے علاقے ہیں جہاں پر ٹیوب ویلز کے تھرو پانی جاتا ہے۔ ٹیوب ویل چلتے ہیں تو ٹینکس بھر جاتے ہیں اور وہ پانی گھروں میں جاتا ہے، لیکن چونکہ بجلی گئی تو ٹیوب ویلز بھی بند ہو گئے، اور اس وجہ سے پانی کی سپلائی جو تھی وہ گھروں میں نہیں جا سکی۔ ساتھ ہی ساتھ کاروبار جو ہے وہ یہاں پہ تقریباً سارا دن ہی بند رہا، کچھ بھی نہیں چلا، یہاں پہ دکانیں بھی بند تھیں چونکہ لائٹ نہیں تھی۔ اور دوسری جو انٹرسٹنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر موم بتیاں جو تھیں وہ عدم دستیاب ہو گئیں۔ مارکیٹس میں موم بتیاں جو تھیں وہ مل نہیں رہی تھیں، ان کا سٹاک جو پڑا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ یو پی ایس بند ہوئے۔ رات کا جب اندھیرا ہوا تو ظاہری بات ہے لوگوں نے کچھ نہ کچھ جلانا تھا، کیونکہ لائٹ نہیں تھی تو فون بھی چارج نہیں ہوئے تھے، اس لیے موم بتیوں کی ضرورت تھی۔ تو مارکیٹس میں سے موم بتیاں جو تھی رات کو غائب ہو چکی تھیں، وہ لوگ خرید کر لے گئے، جن کو ضرورت تھی ان کو ملی نہیں ہے۔ سو ابھی بھی وہ جو آفٹر شاکس ہیں اس کے وہ آ رہے ہیں۔ لاہور کے بیشتر علاقوں میں ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ صورتحال یہاں کے لوگوں کے لیے اس وجہ سے بھی ذرا مختلف تھی کہ یہاں پر اس سے پہلے گیس کا بحران ہے، اور اس وقت یہاں پر کوئٹہ میں شدید سردی پڑ رہی ہے، بلکہ بلوچستان کے شمالی علاقے اور دوسرے علاقوں میں بھی شدید سردی پڑ رہی ہے۔ جہاں ایک طرف بجلی غائب ہو گئی وہاں گیس کا پریشر بھی کم ہو گیا، جس کے باعث لوگوں کو دو طرفہ مشکلات کا سامنا رہا۔ اس کے ساتھ جہاں یہ دونوں مسائل درپیش ہوئے، اس کے ساتھ جب یہ بجلی بند ہوئی تو نیٹ، انٹرنیٹ اور موبائل فون بھی بند ہونا شروع ہوئے، جو دوپہر کے بعد ان میں زیادہ شدت ہے۔ کوئٹہ کی اکثر علاقوں کی بجلی بحال ہو گئی ہے۔ تاہم آج صبح جب ہم نے رابطہ کیا تو کولو میں ہمیں بتایا گیا کہ 29 گھنٹوں کے بعد بجلی کی فراہمی بحال ہو گئی ہے۔ پیر کے روز صبح 7:30 بجے کراچی سمیت ملک بھر کے کئی علاقوں میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ وزارت توانائی کا یہ کہنا تھا کہ نیشنل گرڈ میں بجلی کی فریکوینسی کم ہونے کے باعث یہ بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ بجلی کی فراہمی کے حوالے سے یہ بھی یقین دہانی کروائی تھی کہ اگلے 8 گھنٹوں میں شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے بجلی کی فراہمی یقینی بناتی جائے گی، لیکن یہ دورانیہ تجاوز کرتے کرتے جو ہے وہ 27 گھنٹوں تک بھی پہنچ گیا۔ اس وقت میں کراچی کے ضلع شرقی علاقہ گلشن اقبال میں موجود ہوں، اور اگر ہم کراچی شہر کی بات کر لیں تو کراچی شہر کہلاتا ہے معاشی ہب۔ ایک دن کے بجلی کے بریک ڈاؤن سے کراچی کا جو پہیہ تھا وہ جام ہو گیا۔
तवानाई पर चलने वाले जितने भी मराकज़ थे, शोबे थे, वो बुरी तरीके से मुतासिर हुए, जिनमें मार्केट सर फहरिस्त रहीं। मार्केट्स में मामूल से कम रश दिखाई दिया गया और जो दीगर मार्केट्स थी वो भी वक्त से पहले ही बंद हो गई। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी यकीनी नहीं बनाई गई। कुछ देर के लिए बिजली आई तो सही थी, लेकिन वापस से बिजली चली गई है। सुबह से लेकर अब तक ये टाइम गुजर गया है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात, जिसमें मलीर है, लांडी है, कोरंगी है, औरंगी टाउन है, नाज़माबाद है, इन इलाकों में अभी तक बिजली की फराहमी जो है वो यकीनी नहीं बनाई गई और बिजली जो है वो आज भी बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत का सामना है। धाबेची पंपिंग स्टेशन और हबनती से होता हुआ कराची को जो पानी पहुंचता है उसकी फराहमी जो है वो रोक दी गई है और पानी ना होने के बायस जो है निज़ाम ज़िंदगी काफ़ी मफलूज हो गया है।